بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ ہم اگلی مرتبہ مکتب فراہی کے اور ان کے زیر اثر جو جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا نظریہ قطعی الدلالہ ہے، اس کے اوپر کچھ مختصر بات کرنا چاہتے ہیں ان دی لائٹ آف دی ڈسکشن جو ہمارے اصول فقہ کے اندر ہوتی رہی، یعنی اس پیرائے میں جو ہمارا علمی پیرایا رہا ہے بات کرنے کا اصول فقہ میں، کہ قطعی جب ہم دلائل لفظیہ کو قطعی وغیرہ کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے اصولیین کیا مراد لیتے تھے. تو مفتی صاحب، آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے اصولیین نے جب لینگویج کو دیکھا ہے، سب سے پہلے ذرا ہم یہاں سے بات کر لیں تو اس کے موٹے موٹے کانٹورز کیا ہے تاکہ وہ ناظرین کے سامنے آ جائیں، پھر ہم ذرا گریڈز کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اصول فقہ کی کتاب آپ جیسی کھولتے ہیں نا پہلے، تو وہ اچانک آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ خاص ہے، یہ عام ہے، اور پھر یہ مجمل، وہ کہتے ہیں یہ کیا یار، یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے ہمارے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار کیا بحثیں میں لگے ہوئے ہیں دین کو سمجھنے میں وہ. لیکن اصل بات ہے کہ یہی تو وہ نزاکت تھی، اور وہ جو کسی لینگویج کو سمجھنے کے لیے جو سوالات بنیادی ہو سکتے تھے ان کا انالیسس تھا جو ہماری اصول کی کتاب میں شروع سے دے دیا جاتا ہے. اچھا، کیوں لینگویج کے لیے اصول بنائے؟ کیونکہ دین ہمارے پاس جو آیا وہ مطلب ایک لینگویج میں آیا، کیریئر جو ہے اس کا وہ لینگویج میں ہے. تو ہمیں جس طرح علم کلام جو ہے ہمیں عقلی دلائل کے اندر وہ پیش کر دیتا ہے کہ میتھڈ ہمارا، تو اصول فقہ جو ہے وہ لنگوسٹک کرتا ہے. اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں عام طور سے شروع میں جو تقسیمات ہوتی ہیں، لفظ ود رسپیکٹ ٹو میننگ، ورڈ ود رسپیکٹ ٹو میننگ، لفظ بنسبت معنی، 4 طرح سے اس کی تقسیمات کی جہتیں ہوتی ہیں. پہلی جہت جو ہے وہ اس کو ہم وضع، لفظ کی وضع کہتے ہیں. یعنی لفظ جب ابھی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی گفتگو کرتا ہے تو پورے ایک سینٹینس میننگ فل سینٹینس ہوتا ہے، لیکن وہ میننگ فل سینٹینس بہرحال الفاظ سے مل کے بنے ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کا وہ جو مورفولوجی جو الفاظ کی ترکیب سے پہلے ہوتی ہے اس کو بھی انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ وہ لفظ ایک اکائی ہے، وہ ایک میننگ رکھتا ہے، انڈیپینڈنٹ میننگ رکھتا ہے. ظاہر ہے اگر وہ پہلی اکائی کا ہی کوئی مطلب نہیں ہے تو کیسے ہوگا. تو ٹھیک ہے، یہ بات فطری طور پہ، یعنی آپ جیسے دیکھیں آج کیمسٹری وغیرہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو آگ، ہوا، پانی، مٹی ہیں یہ مزید آگے کئی ایلیمنٹس سے مل کے بنے ہیں. ٹھیک ہے، اب نیچرل فارم میں ہمیں یہ پوری کی پوری نظر آ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے انالیسس کی تو بتایا کہ ان کے آگے فردر ایلیمنٹس ہیں جن سے یہ مل کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک حقیقت ہے. اسی طرح لینگویج کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ پوری اکائی جو میننگ فل اکائی جو عام طور سے کلام میں میننگ فل سے میرا مطلب کلام میں، ورنہ تو ایک حرف بھی میننگ فل ہوتا ہے. مطلب لینگویج کے اندر جدید جو بحث ہیں، دلالتوں کی بحث ہے، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ایک ایک چیز کو لیتے ہیں کہ اس کی یہ دلالت ہے اور اس کی یہ دلالت ہے، وہ الگ الگ لے کے اس پہ بحث کرتے ہیں. سینتھسس اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ سینتھسس جب ہم کرتے ہیں تو وہ وضع کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ ورڈ جو ہے نا اس کا انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ الفاظ جو ہے نا ان کے جو میننگز ہوتے ہیں پہلی بات، اور وہ میننگز کے لیے جو ہمارے لیے متعلقہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص کرتے ہیں، ایک عام کرتے ہیں، اور ایک مشترک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی ایک سوسائٹی میں ایک لفظ آتا ہے، کوائنیج ہوتی ہے اس کی، تو اس کے ایک میننگ طے ہوتے ہیں، ایک معین میننگ طے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک کے لیے ایک وقت میں بولا جاتا ہے، اس کو وہ خاص کرتے ہیں. یعنی خاص ایک ایسا لفظ ہے، عام ٹیکنیکل لینگویج میں چاروں آسان رکھیں، خاص ایک ایسا لفظ ہے جو بنایا جاتا ہے کسی ایک سنگولر ماہیت کے لیے، کسی ایک حقیقت کے لیے، اور عام طور پہ اس کا جو فرد ہوتا ہے کورسپونڈنگ وہ بھی ایک ہوتا ہے. مثلاً آسان مثال ہے مینار پاکستان ہے. پاکستان میں مینار پاکستان سے حقیقت میں ایک ہی چیز مراد لی جاتی ہے، دوسری کوئی چیز مراد نہیں کرتی. دوسری چیز عام ہے. عام کے اندر بھی میننگ تو وہ ماہیت اور میننگ تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن عام ورڈ جو ہوتا ہے وہ اصل میں متعدد لوگوں کے لیے استعمال، بیک وقت متعدد لوگوں کے لیے استعمال. جیسے ہم اردو زبان میں یعنی انگلش میں جیسے مین ورڈ کہتے ہیں، مین ہے، گھوڑے ہیں، یہ سارے کے سارے. اب اس میں ایک ماہیت، گھوڑا ماہیت تو ایک ہی ہے. اب دیکھیں یہ ماہیت جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ وہ ایک ماہیت تو ایک ہی ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے نا گھوڑے یا بڑی یہ کے ساتھ یہ کئی افراد پہ بیک وقت جو ہے نا صادق آتا ہے. آسان لفظوں میں خاص اور عام میں فرق یہ ہو گیا کہ خاص وہ ہے جو بیک وقت ایک ہی چیز کے لیے بنا ہوتا ہے اور ایک ہی ماہیت کے لیے بنا ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی فرد ہوتا ہے.
جبکہ عام کے اندر وہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ایک ہی حقیقت کو تو ریفر کرتا ہے، لیکن اس حقیقت کے آگے افراد متعدد ہونا جائز ہے اور وہ لامتناہی ہو سکتا ہے. ہوتے ہیں. تو اگلی چیز تھی جو رہ گئی وہ تھی مشترک میں ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ماہیتیں ہوتی ہیں، کہ ایک سے زیادہ میننگز جو ہیں وہ طے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر. جیسے اس کی مشہور مثال ہمارے ہاں دی جاتی ہے کہ لفظ عین جو ہے نا وہ آنکھ کے لیے بھی وضع ہے، وہ چشمے کے لیے بھی وضع ہے، اور سونے کے لیے بھی وضع ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح قرو کی مثال مشہور ترین مثال ہے. زبان کی مثال اگر لے لیں تو چشمہ لفظ ہے جو ہم نے آنکھوں پہ لگایا یہ بھی چشمہ ہے، اور جو پانی کو بہنے والی چیز کو بھی چشمہ کہتے ہیں. اب یہ دونوں اس کے حقیقی مصداق ہیں، یعنی بنائے ہی دونوں کے لیے بنا ہوا ہے، اور دو یعنی اب فرق ہو گیا. عام ایک ہی حقیقت کے لیے تھا، متعدد افراد، جبکہ مشترک آپ کہہ رہے ہیں یہ دو الگ حقیقتوں کے لیے وضع ہوتا ہے. اس کے بعد نا ہمارے یہاں کتابوں میں معول آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے معول کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ مشترک کے کئی میننگز کسی جگہ پہ طے کرتے ہیں نا کون سے ہیں، تو اگر وہ ضمنی طریقے سے طے ہو تو اس کو معول کہہ دیتے ہیں، ورنہ مفسر کہہ دیتے ہیں. ہم اس وجہ سے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب مفتی صاحب آپ کی بات کا یہ مطلب ہوا کہ زبان کی تفہیم میں جو سب سے پہلی جہت ہے وہ ہے زبان کی تشکیل، کہ لفظ بنا جو ہے وہ کس طرح ہے. تو ان تین سے باہر وہ نہیں جا سکتا، یا وہ ایک خاص کے لیے ہوگا اور ایک ہی لفظ ہوگا اس کا ٹرو، یا وہ ایک خاص ماہیت کے لیے ہوگا اور متعدد افراد کے لیے ہوگا، یا یہ ملٹیپل میننگز کے لیے بنا ہوا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم میں کنسیویبل نہیں ہے. یہ زبان کی تشکیل کے اعتبار سے جبکہ ابھی وہ کسی جملے میں استعمال نہیں ہوا وہ پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو زبان کے استعمال کے لحاظ سے، یعنی متکلم نے جب خاص کانٹیکسٹ میں، خاص موضع میں، خاص جگہ پہ اس کو استعمال کیا ہے، اس لحاظ سے ہم گفتگو کرتے ہیں. وہاں پر جا کر یہ پیدا ہوتی ہے بحث. حقیقت مجاز کی گفتگو جنم لیتی ہے. حقیقت اور مجاز کی بحث کے پیچھے جو وضع کا جو تصور ہے نا ہمارے ہاں، دیکھیں وہ اس پہ قائم ہے کہ میننگز طے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے. اچھا پھر نا اس کی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں، اس میننگ کو پھیلایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں لفظ پردہ ہے. پردہ ہمیں پتہ ہے کپڑے کو کہتے ہیں. جب کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈال دیتے ہیں. ود دا پیسیج آف ٹائم، یا میری بات کو پردے میں رکھنا، آپ نے اس کو راز کے میننگ میں استعمال کرنا شروع کر دیا. جیسے چاند کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ایک خاص سیلیسٹیل باڈی کے لیے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ حسن کا استعارہ بن گیا. یا جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں گدھا جو ہے نا وہ بیوقوفی کا استعارہ بن گیا. اور اسی طرح بعض علاقوں میں جو چاند ہے نا وہ بھی پاگل پن کا استعارہ، لیونیٹک کا ورڈ جو ہے وہاں سے آیا. یہ مختلف علاقوں کے نا اس کے جو وہ اٹیچ کرتے ہیں نا آبجیکٹس کے ساتھ کچھ ایبسٹریکٹ میننگز اٹیچ کر دیتے ہیں. کانٹا جو ہے نا وہ تکلیف کا استعارہ بن گیا، گلاب جو ہے وہ خوبصورتی بن گیا. یہ سارے کے سارے یہاں سے پھر یہ اور دیکھیں اس کے اندر یہ نہیں، یہ کوئی صرف ہمارے متکلمین، ہمارے اصول فقہ، ہمارے علم بلاغہ، ان سب کے اندر ان کا بڑا گہرا انالیسس اور آج بھی کرتے ہیں کہ انسان پہلے محسوسات کے لیے ورڈ طے کرتا ہے، پھر ایبسٹریکٹ چیزوں کو جب اس نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ انہی محسوسات کو لے کے آگے اس ورڈ کو کر رہا ہوتا ہے. اور وہاں سے وہ لیکن وہ ایک ریلیشن، علاقہ، جس کو ہمارے علم بلاغہ میں علاقات کہتے ہیں، ریلیشن کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ کے ایک میننگ ہوتے ہیں ایکچوئل میں، پھر وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے اس ریلیشن کے ساتھ. اچھا آپ دیکھیں، آپ نے پڑھ کے کہ مشترک کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں، لیکن حقیقت مجاز کے اندر یہ یہاں پہ فرق ہے. حقیقت مجاز میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا ایک میننگ، ہماری پریزمپشن کیا ہوتی ہے، پہلے ایک میننگ ہوتا ہے، اسی میننگ کو ایکسٹینڈ کر کے ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں. مشترک میں وہ میننگز کے درمیان میں وہ ریلیشن نہیں ہوتا، وہ انڈیپینڈنٹلی الگ سے باکسز ہوتے ہیں، مانے گئے ہوتے ہیں، پیرالل ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں پہلے یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ لفظ کے اندر جب ایک سے زیادہ میننگز ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک انالیسس کر کے یہ دیکھا جاتا ہے یہ ملٹیپل میننگز کے اس طرح کنیکٹڈ تو نہیں آپس میں کہ حقیقت ہو ایک مجاز ہو. اچھا اس کے بعد یہاں پہ اس کو روکیں. اس کے بعد اگلی ایک سوال ہمارے ہاں وضع کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہے جو کہ استعمال میں کام آتی ہے. انسان جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس وضع کے تحت گفتگو کر رہا ہے، کس نیم سپیس میں کر رہا ہے. یعنی میں جب عام گفتگو کر رہا ہوں نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لفظ فعل بولا جاتا ہے. اچھا کوئی نحوی کتاب کھولے نا تو کھانا پینا وہ کہیں گے یہ فعل نہیں ہے، اسم میں آتا ہے، لیکن اب لغوی طور پہ یہ فعل ہے. اب کیا ہے کہ علم النحو والوں نے فعل کے ورڈ کو اسم فعل حرف کی تقسیم کرتے ہیں، فعل کو نے ایک خاص جگہ پہ بند کر دیا. اچھا لغت کے اندر فعل کا تصور جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وضع متعدد ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک
لغت میں عرف میں ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں. تو begin with وہ لفظ کیسے بنایا گیا تھا یہ ایک لغوی وضع ہوگی. پھر اس کے بعد وہ عرف جو ہے نا وہ کوئی ہوتا ہے جو اس کو وہ عرف خاص بھی ہو سکتا ہے, وہ عرف عام بھی ہو سکتا ہے. عرف سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ ایک خاص کمیونٹی وہ کسی ایکسپرٹ باڈی آف نالج والے لوگوں کی مثلا فزیشسٹ کا عرف یا کسی سوسائٹی کا عرف. تو عرف جو ہے وہ ایک کمیونٹی کا ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ لغت میں جیسے بنا تھا وہ تو ایک الگ معنی ہے, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص سیٹ آف پیپل اس کو کسی خاص معنی میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے عرفی وضع ہے. یہ عرفی وضع ہے. اسی سے شرعی وضع بھی آتی ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے سارے مجملات ہیں نا یہ سارے وہ یہیں پہ ہیں, اور یہ کتنی نیچرل بات ہے. یعنی کہ لغت میں اس کے ایک معنی طے تھے, اہل عرب استعمال کر رہے تھے, صلات کو استعمال کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی دعا کی کسی اور میننگ میں. شریعہ اس کو ایک معین میننگ میں لے رہی ہے, روزے کو ایک خاص معین میننگ میں لے رہی ہے, خاص شرائط کے ساتھ مراد لے رہی ہے. ہاں مطلب یہ کہ یہ جس کو آپ شرعی عرف کہہ رہے ہیں نا, اصل میں یہ ایک اسپیسیفک متکلم کا کوائنڈ اصطلاح ہوتی ہے کہ وہ ان خاص نیٹی گریٹیز کے ساتھ وہ چیز بول رہا ہوتا ہے, تو اس کے نزدیک وہ چیز وہ ہے, یہ شرعی عرف ہے. اچھا آپ دیکھیں چونکہ یہ بھی عرف ہی ہے, تو اس لیے ہمارے ہاں کئی اصولی جی نے کہا کہ یہ اصل میں نا عرف دو طرح کا ہوتا ہے, شرعی اور عام عرف. تو ہے یہ عرفی ہوتا ہے بالکل. اصل چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں پروگرامنگ لینگویج میں نیم اسپیس ہوتا ہے کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں نا, نیم اسپیس میں اس میں چل رہا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا پہلو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے اعتبار استعمال متکلم, کہ متکلم نے کسی لفظ کو کیسے استعمال کر لی, یہ دوسری جہت ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی متکلم یعنی ہم یہ پہلے طے کہ کس کانٹیکسٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. یعنی قرآن میں اگر ان الصلاۃ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص صلات ہے جو ہم پڑھتے ہیں, رکوع سجدہ مخصوص افعال ہے, یا مطلق دعا کے لیے آیا ہے. پہلے اب یہ طے کریں گے یہاں پہ, یعنی صلات لفظ بے معنی نہیں ہے. ہاں یعنی مجمل کا دیکھیں یہی اہم بات ہے. اب دیکھیں یہاں سے مجمل جو جنریٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے, یعنی اس کی ایک بڑی فارم کیا ہوتی ہے. ایک تو جیسے اشتراک سے بھی جنریٹ ہو جاتا ہے, ایک جنریٹ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے میننگ کلیئر ہیں لیکن مختلف اوضاع جو ہوتی ہیں یہ نیم سپیسز ہوتی ہیں نا, ان کے انٹرمنگل ہونے کی وجہ سے نا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ کون سے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہو. اچھا جمال کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ لغت کے اعتبار سے ایک خاص معنی رکھ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک خاص متکلم اس کو اپنی اصطلاح بنا لیتا ہے. تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اب دو وضعیں جو ہیں چونکہ آمنے سامنے آ گئی ہیں تو یہ بھی اجمال کی کیفیت لے گی ہے کہ یہاں پر کون سا مراد ہونا چاہیے. تو وہ جو ہم بات کریں یعنی وہ بے معنی لفظ نہیں ہے, وہ عرفی اعتبار سے وہ لغوی اعتبار سے بامعنی لفظ ہی ہوتا ہے, لیکن ایک اسپیسیفک متکلم کے اعتبار سے وہ مراد نہیں لی جاتی ہوتی. میں اب ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں جب کسی بڑے شاعر کو پڑھا جاتا ہے نا تو اس کی خاص یہ اس کی ڈکشنری ہے, غالب کی ڈکشنری. آپ کے غالب کیا اردو سے باہر جا کے بات کر رہے تھے, لیکن صرف اردو کی ڈکشنری پڑھ کے آپ غالب کو طے نہیں کرتے. غالب کا اپنا ایک محاورہ ہے, وہ ان کی. اب وہ ہمارے اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ود رسپیکٹ ٹو لغہ یعنی غالب یعنی اقبال اگر مدرسہ اور مکتب کا لفظ بولتے ہیں تو اقبال مدرسے سے مراد اسکول لیتے ہیں اور مکتب سے مراد مدرسہ موجودہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ اقبال کی ایک اصطلاح ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ ود رسپیکٹ ٹو لغہ تو یہ مجمل ہو گیا, یہ اقبال کے لیے مجمل ہے. ہاں یہ اب اقبال کو پڑھنے والے کے لیے طے ہے اس کرے. اب کیا آپ یہ کہیں کہ یہ میننگ لیس بات ہے کہ بھئی اقبال جب اس کو استعمال نہیں, ایسا نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں مختلف جب نیم سپیسز اور اوضاع زیادہ متعدد ہوتی ہیں اس کے سے یہ چیز جنم لیتی ہے. اچھا یہاں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ہمارے لوگ نا استعمال کو وہ نہیں کرتے. ہاں نہیں, یہ جو متکلم کی جہت سے ابھی ہم جو دوسری جہت ہے کہ بھاؤ متکلم یوزز سم تھنگ, ایک ہے وضع کے اعتبار سے یہ اور یہ جملے کے اندر ہوتا ہے, یعنی متکلم نے اس کو کیسے بھرت لیا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ آف ترکیب نہیں ہوتا. ترکیب نہیں, یہ الفاظ کی ترکیب کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ اچھا متکلم یہ کہنا چاہتا ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہم طے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اس کے حقیقی معنی. اب دیکھیں یہ حقیقت اور مجاز استعمال کے تحت آ کیوں رہا ہے, یہ آپ وضع سے, کیونکہ یہ نظریہ وضع سے پھوٹا ہے کہ وضع کا مطلب ہے کہ معانی میں نا اشتراک کا مطلب ہے معنی ایٹ پیرالل ہیں, سارے ایٹ پار ہیں. حقیقت مجاز کا مطلب کیا ہے کہ کچھ معنی میں ترتیب ہے, پریفرڈ ہے, اس وجہ سے حقیقت کو پریفرنس ہو جاتی ہے. اچھا یہاں بھی بس نہیں کرتے, بعض لوگ یوں کہتے ہیں اچھا حقیقی معنی تھے, مجازی معنی تھے, ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی مراد نہ ہو. اب ہمارے متکلم اصولی حضرات کو بالکل پتہ تھا, اسی وجہ سے استعمال کے تحت وہ ایک اور تقسیم لاتے ہیں, سری اور کنایا. سری اور کنایا کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ یعنی وہ خود کہتے ہیں مجاز ہو
اور مشہور ہو چکا ہو حقیقت سے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لوگوں نے یہ تو بنا لیا یہ حقیقت اور مجاز ہے لغت کو چلو دیکھ کے ہسٹوریکلی دیکھ کے, لیکن کیا پتا وہاں پر وہ اس کو ہمیشہ ہی پریفرنس ہوگی. تو یہ کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سری لفظ جو ہوتا ہے نا, کسی لفظ کا جو سری لفظ ہوتا ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں وہاں پہ وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ جب وہ بائی ڈیفالٹ اس کو مراد لیتے ہیں وہ سری لفظ ہوتا ہے. اور کنایا بولے اسی سے سری اور کنایا طلاق کی بحث پھر وہ اسی کی پوری لینگویج کے ساتھ جوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ جب ہوگی, اچھا یہاں پر میں صرف اتنی بات بھی کرنے کو, ہم نے جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے یہ ایک عشق کی داستان کھولی دی ہے نا تو دیکھیں اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ طے جو کرتے ہیں نا کہ یہ حقیقت اور مجاز ہے, یہ بہت گہری انالیسس سے اور ہوتا ہے, ایویں الٹ اپ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جب دو معنی متضاد ہوں ان میں کبھی بھی حقیقت مجاز کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. جیسے قرو کا مطلب ہے حیض اور وہ کہتے نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس وجہ سے حقیقت اور مجاز میں ہمیشہ کوئی علاقہ پایا جائے گا تب بنیں گے, ورنہ ہم ان کو ایٹ پار لے کے آگے چلیں گے. اچھا اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حقیقت اور مجاز کے ریلیشن شپ سے ہمیں ایک بائی ڈیفالٹ پریفرنس مل جاتی ہے ود رسپیکٹ ٹو اسپیسیفک کانٹیکسٹ, اور مشترک میں ہمیں وہ پریفرنس نہیں ملتی بلکہ ہمیں اس کانٹیکسٹ سے پریفرنس لانی ہوتی ہے یا پھر ہمیں متکلم کی طرف جانا ہوتا ہے. اچھا جب یہ ساری کی ساری یہ چیز یوں ہو جاتی ہے نا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متکلم آ گیا, لینگویج پہلے یوں چل رہی تھی, متکلم نے جیسے ایک جملہ کہا سننے والے نے سنا, تو سننے والے کو جو اس سے معنی سمجھ آئیں گے نا وہ معنی کتنے واضح ہیں وہ دلالت اس کے لیے گریڈز پھر بن جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ تیسری جہت آ گئی, یہ تیسری جہت, یہ مخاطب کی جہت ہے, یہ بھی بطریقہ استعمال ہے ترکیب جملہ الفاظ کے بعد جو معنی کا ظہور ہوا ہے وہ کتنے درجوں پر آتا ہے, یہ تیسری جہت. اب ایک بندہ جو اس گھر کا رہنے والا ہے وہ والد صاحب کا محاورہ سمجھتا ہے اور ایک کزن جو باہر سے آیا ہوا ہے وہ دونوں ایک ہی جملہ سنیں گے, لیکن ایک بندہ سمجھ جائے گا کیا والد صاحب, دوسرے بندے کیا کہنا چاہ رہے تھے تمہیں, تو دونوں کے لیے وہ گریڈز مختلف ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل سی بات ہے. اسی یہ کچھ گریڈز کے بارے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا, اگرچہ بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہیں لیکن تھوڑا سا وہ اگر ہم اشارہ دے دیں, وہ جو آپ 8 گریڈز ہمارے ہاں وضو واضح ہونا, خفا اور کسی چیز کا مخفی ہونا نا, اس کے 8 گریڈز بنائے جاتے ہیں. پہلا گریڈ جو سب سے بڑا گریڈ جس کو محکم کہتے ہیں, اصل میں یہ قرآن مجید کی وہ جو محکمات و متشابہات جو ہے نا یہ انہی سے لے کے اس کے اندر پیکٹ ہیں یہ 8 کے. محکم سب سے اول اور متشابہ سب سے آخر میں. محکم وہ ہے کہ جس کی کلیئر بالکل معنی واضح ہوتے ہیں, جس میں یعنی ہم ٹیکنیکل لینگویج میں بات کریں تو اس میں وہ تخصیص کا بھی مزید احتمال نہیں ہوتا, اس میں تقیید کا احتمال بھی نہیں ہوتا, اور اس کے اندر مزید جو ہے نا اب نص کا احتمال بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. محکم وہ معنی ہوتے ہیں نبی کی ہین حیات. اب آپ دیکھیں نہیں ہے, اب اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں حناف کے نزدیک جو سرے سے قبول ہی نہیں کرتے نص کو, یا حناف کے نزدیک ہے, اسی وجہ سے ان کو چھوڑ کے باقی چیزیں نبی کی ہنیات محکم ہوتی ہی نہیں ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن و قبح عقلی کے چند مسائل ہیں, جیسے کذب کا برا ہونا, شکر منعم کا اچھا ہونا, ایسی گنتی کے 2-3 ہیں. ایک یہ, اور وہ آیتیں جن کے اندر لفظ ابدا استعمال ہو گیا ہو, ایسے ہے کہ بھئی آپ ہمیشہ یہ نہ کریں یا ہمیشہ یہ کریں, تو حناف کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی حکم ایسے آ گیا ابدا کے ساتھ یا یہ, تو یہ محکم ہے. بھئی مانا کہ یہ ایسا قطعی ہے کہ یہ حضور کی ہین حیات بھی اب نہیں ہوگا, اس کا ناسخ قرآن میں بھی نہیں آئے گا. حدیث کی بات نہیں, قرآن میں بھی نہیں آ سکتا, وحی میں آ ہی نہیں سکتا ایسے, کیونکہ وہ اتنا ایکسپلیسٹ ہے. دوسرا کیا ہے, اس کے علاوہ باقی سارے احکام ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پہ یہ امکان رکھتے ہیں, تو یہ نہیں نبی کے ہین حیات امکان رکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلا گریڈ جس کو مفسر, اس سے جو لیور لیول میں جانے لگا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ مفسر جن کا ناسخ نہ آیا ہو وہ محکم کنورٹ ہو جاتے ہیں. یعنی مفسر وہ درجہ ہے جس کو ہم تخصیص کی آگے بات کریں گے, اس کو تخصیص کا احتمال تو اس سے ہٹا دیا گیا ہوتا ہے, لیکن نص کا احتمال اس کو لاحق ہوتا ہے نبی کی زندگی میں. اور ہم پیچھے بتائیں کہ نبی کی زندگی میں خبر واحد سے بھی ہوتا ہے, کیونکہ نسخ یہ نہیں ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا کہ, یعنی ہم بہت اچھی طریقے سے, میں صرف ری آئیٹریٹ کر رہا ہوں کہ نسخ میں یہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں ایک حکم آتا ہے ہمیشہ کرو, نبی کہتے ہیں ہمیشہ نہیں کرنا, بلکہ قرآن میں صرف حکم آتا ہے اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمیشہ کرنا ہے یا ہمیشہ نہیں کرنا, اور نبی پھر بتا دیتے ہیں, ان کی سنت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حکم مؤبد نہیں تھا, مؤقت تھا, ایک خاص وقت کے لیے تھا. میں یہاں ہائی لائٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ ناسخ تک جو ہے نا وہ قرآن کا کانٹراڈکٹری حکم نہیں ہوتا, وہ تبدیل کرنے والا حکم ہی نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں 2 حکم خلاف تب ہوتے ہیں جب 2 اسٹیٹمنٹ سائملٹینیسلی ٹرو نہ ہو سکے.
جبکہ ناسخ اور منسوخ دونوں سائملٹینیسلی ٹرو ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے نا کہ بیان نسخ حدیث سے لے کے ہم گویا قرآن کی تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک خطابی قسم کا انداز بیان ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کا حکم ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ نہیں ہے، مطلب یہ تو بالکل ایسی جیسے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے رفع دین وغیرہ کی بحثیں ہوتی تھی نا، تو بتاؤ ابو حنیفہ کی بات ماننی ہے یا حدیث کی ماننی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپیریزن ہی فالس کمپیریزن. تو اسی طرح قرآن آپ نے پہلے اگر طے کر لیا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے، کیا قرآن نے ابدا کا لفظ استعمال کیا ہے یا قرآن نے کوئی حسن کو عقلی کا حکم دیا کہ آپ کہنے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ مطلب قرآن کہہ ہی نہیں رہا ہوتا، یہ تو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن نے ہمیشہ کے لیے دے دیا، یہ چیز ہے. اچھا اب ہم مفسر کی طرف دیکھیں. مفسر ہمارے یہاں گریڈ ایک مفسر بنتا ہے، ایک نص ہے، ایک ظاہر ہے. ان تینوں کی جو دار و مدار ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے بس ہمیں جو ہماری بحث کا پیوٹ بھی ہے کہ تخصیص اور تقیید جو ہو رہی ہوتی ہے، کہ ہمارے احناف کے ہاں کہ اگر عام لفظ اگر آ گیا مثال کے طور پہ یا مطلق اگر لفظ آ گیا ہے تو اس کی دلالت قطعی درجے کی، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے، قطعی سینس میں کہ متکلم پہ اسی وقت اگر اس کانٹیکسٹ میں کوئی اس کا مخصص موجود نہیں ہے یا مقید موجود نہیں ہے تو وہ مانے کہ اس میں یہاں پہ عموم ہے یا اطلاق کی مراد ہے. یہ احناف. اچھا احناف، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے احناف یہاں پر یہ واضح رہے کہ احناف نا اس بات کو جب وہ کہتے ہیں کہ اب مزید جب ایک بار ایک عام لفظ آ گیا اور ایک خاص مطلق لفظ آ گیا، اب اس کا آگے مقید نہیں ہے تو اس کا احتمال نہیں ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ احتمال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناشئن دلیل ہوتا ہے، غیر ناشئن دلیل ہوتا ہے، بیسڈ آن سم ایویڈنس ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو احناف یہ کا موقف یہ ہے کہ جیسے ہی ایک لفظ قرآن مجید میں آیا اور وہ عام ہے یا مطلق ہے اور اس کانٹیکسٹ کے اندر اس کی کوئی وہ نہیں ہوئی، کیا کہتے ہیں اس کو، تخصیص یا تقیید، تو وہ کہتے ہیں وہ ظاہر یا نص کے لیول میں، مفسر کی طرح بھی آتا ہوں ذرا، ظاہر و نص کے لیول میں ہے. اب وہ ظاہر و نص کے لیول میں ہے، ان کا آپس میں کیا فرق ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا لیول میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر و نص کے لیول کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر ناشئن دلیل احتمال تو نہیں ہوتا، لیکن غیر ناشئن دلیل احتمال بالکل بہرحال پایا جاتا ہے. اور ناشئن دلیل احتمال ہی کی یہ وجہ سے ہے کہ کوئی مخصص مقارن ہو سکتا ہے، مقارن یعنی اس کے ساتھ پیرالل کوئی دلیل اگر موجود ہو تو میں مان لوں گا کہ متکلم نے عام لفظ بول کے سارے مراد نہیں لیے، تبھی یہ کیونکہ وہ احتمال موجود تھا. اب یہ اب بعض اوقات لینگویج میں احناف کہتے ہیں کہ ایسے ٹولز موجود ہیں جو اس غیر ناشئن دلیل احتمال کو بھی ختم کرتے ہیں. اب یہ مفسر بن جاتا ہے جس میں اگرچہ نص کا احتمال ہوتا ہے، جیسے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہ بڑی مشہور مثال ہے کہ کل اور اجمعون نے آ کے یہ ختم کر دیا کہ شاید اجماع اشارہ مراد نہ ہو، وہ ہو جائے. اچھا اب یہاں پر میں یہاں نا صاحب ایک بات اہم ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ تخصیص کی بات آئی گئی حنفی موقف پہ، وہ یہ کہ حنفی کا ایک مطلب ایک ڈیلیکیسی ہے، یعنی عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے شاید حنفی سنت سے تخصیص نہیں لیتے، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے سٹیپ میں حنفی یہ کہتے ہیں کہ جب عام آئے گا تو کچھ دلائل ایسے ہیں جو چونکہ لاجیکل آرڈرنگ میں پرائر ہیں، جیسے دلیل عقلی وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں اس سے جو تخصیص ہوتی ہے اس سے عام کی ضمنیت زائل نہیں ہوتی. لیکن کچھ دلائل لفظیہ ایسے ہیں جو پیرالل ہوتے ہیں، جس میں وہ کیا کیا لیتے ہیں کہ اگر مجھے دو دلائل کی تاریخ نہ پتہ لگے کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا ہے اور ان میں بظاہر عام اور خصوص کا ریلیشن ہو، تو وہ کہے گا اگر تو تاریخ پتہ چل گئی یا کسی قرینے سے پتہ چل گیا کہ دوسرا بعد میں ہے تو میں بعد والے کو ناسخ کہوں گا، پہلے والے کو منسوخ سمجھوں گا. لیکن اگر تاریخ وغیرہ اور کوئی قرینہ نہ پتہ چلے، پھر حنفی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دونوں کو کیا کروں گا، مقارن مانوں گا، ایڈجسنٹ مانوں گا، اور میں دوسرے کو پہلے کا مخصص مان لوں گا. اس میں حنفی صرف قرآن کی غیر مطلب جو منفصل آیت ہوتی ہے نا ڈفرنٹ جو الگ کسی مقام پہ ہے اس کو بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ سنت متواترہ سے بھی قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صحابہ کے اجماع سے بھی اس کو قبول کرتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا صحابہ کے دور سے ہی وہ آیت سمجھی ہی اسی طرح گئی تھی، جب ٹو بگن فرام ڈے ون کے، اس کا یہی مطلب ہے. بالکل. اچھا اب آپ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حنفی کیا کہتے ہیں، چاہے قرآن کی متصل آیت ہو یا جیسے یہ جو میں نے کیفیت بیان کی مقارن دلائل کے ساتھ، جب ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی اب
اب وہ ظنی ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کی عام کی ظنیت جاتی رہی, ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اب خبر واحد سے بھی اس کی کیا ہوگی, وہ کہتا ہے میں اب اس کی بھی اس کو مخصص کے طور پہ قبول کروں گا. لیکن اگر نہ ہوئی ہو, پھر حنفی کیا کہتے ہیں, حنفی کہتے ہیں کہ اب جو خبر واحد سے تھوڑے سے اوپر درجے کی ایک اور حدیث ہے خبر مشہور, اس کو میں وہ کیسے لوں گا, وہ ناسخ, میں ناسخ کے طور پہ اس کو لے لوں گا. اور وہ جو حدیث ایک اور بھی یہاں ڈیلیکیسی حنفی تھیوری کے اندر, حنفی اصل میں آپ دیکھیں ان کی تھیوری کے اندر نا تعارض تب پیدا ہوتا ہے جب حکم پیرالل ہو, مساوی ہو. حنفی کئی دفعہ ظاہری طور پر خبر واحد سے حکم کا درجہ صرف کم کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. رفع مثال کے طور پہ آپ یوں لیں, جیسے قرآن میں آیا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کچھ نہ کچھ پڑھنا یہ فرض ہے, یہ اس آیت سے ثابت ہے کیونکہ یہ قطعی دلالہ بھی ہے, قطعی ثبوت بھی ہے. احادیث سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب سورہ فاتحہ وہ حدیث سے آیا ہے, یہ قرآن کا ایک عام مطلق حکم ہے, اس میں کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو وجوب کے درجے میں لیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, حکم کا درجہ کم کیا, تعارض ختم کر دیا. تو حنفی خبر واحد کو وہاں پر بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے, وہ حکم کا درجہ لے کر ایک نیا حکم, میں ایمفیسائز کیا کر رہا ہوں, مستقل بذات حکم بھی ان کے ہاں آ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے حنفیوں کے سسٹم کے بارے میں, لوگوں کو شاید وہ چھوڑ دیتے ہیں, ایسے نہیں چھوڑ دیتے. یعنی ان کا شرح اور کا وہ تصور نہیں ہے جو مکتب فرائی کے نمائندے کر رہے ہیں, وہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ حدیث کو مخصص بھی مانتے ہیں, وہ حدیث کو ناسخ بھی مانتے ہیں, حکم کا درجہ کم کر کے. اچھا مجمل کا بیان ماننے میں تو ان کو کوئی مشکل سرے سے ہے ہی نہیں. تو میں چاہتا کہ یہ نقطہ نظر اچھے سے ہائی لائٹ ہو. بالکل صحیح. اب یہ سارے کے سارے جس کو کہتے ہیں کہ ظاہر ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد احناف چلتے ہیں اس سے نیچے 4 درجے بناتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خفا کے ہیں. اس میں پہلا خفی ہے. اچھا, خفی کا تعلق اصل میں اطلاق کے ساتھ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ سارق کا لفظ ہے, تو ایک کفن چور ہے, تو کفن چور ہے یا ایک نباش جو کفن چور ہے, جیب کترا ہے, وہ ہے, اس پہ اطلاق ہوگا نہیں ہوگا. اس کے اندر اصل میں وہ پرنسپل کلیئر ہوتا ہے, لیکن اصل میں ابہام یہاں سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو عرف کے اندر بعض کو ابہام سے پیدا ہوتا ہے, عرف کے اندر اس کے لیے ایک نیا ورڈ طے ہو گیا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیا لفظ آیا ہے, اس کا مطلب ہے میننگ میں چینج ہوا ہوگا, تبھی اہل زبان نے دوسرا لفظ بنایا, ورنہ وہی لفظ بول دیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ بھی اس کے معنی میں ہے یا نہیں, تو یہاں اس کو وہ خفی کہتے ہیں. یہ اصل میں آپ کو پتا ہے وہ ہمارے ہاں جو وہ بحث ہے نا کہ یہ تحقیق مناط کی بحث, تحقیق مناط کی بحث ہے یہ. اچھا, اب اگلی بات دلچسپ بحث آتی ہے جو ہم نے مشکل کی بحث آ جاتی ہے, جو اصل میں ہم نے مشترک کو پڑھا تھا نا کہ مشترک کے 1 سے زیادہ میننگ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, وہاں پر 1 سے زیادہ میننگز میں سے کون سے معنی مراد ہیں, اور یہ واضح رہے کہ وہاں پہ انہیرنٹ پریفرنس نہیں ملی, حقیقت مجاز کا ہمارے پاس نہیں ہے, وہ موجود نہیں ہے. اب کیا کریں گے, اب وہاں پہ 2 صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں, آپ کو کانٹیکسٹ میں دائیں بائیں کس طرح غور و فکر کر کے دلائل کی روشنی میں اسی کی لینگویج میں تلاش ہو جاتا ہے. یا پھر یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پاس کوئی وے نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنا متکلم کا دروازہ ہی کھٹکھٹانا پڑتا ہے, اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا مطلب ہے کیا. تو پہلے کیس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, اور اگلا کیس جو ہے اس کو وہ مجمل ہے, جس میں اجمال مشکل میں اجمال کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اب آخری چیز بھی ہم متشابہ بھی لے لیں. متشابہ وہ ہے کہ جس کے اندر احناف کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مراد آپ کو پتہ نہیں چل سکتی. اس میں 2 طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ تو قرآن میں الف لام میم حروف مقطعات ہوتے ہیں جو کسی خاص معین معنی کے لیے وضع ہی نہیں ہوتے. دوسرے جو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی جو تنزیحات کی باب کی چیزیں ہیں, جیسے ید وغیرہ, احناف اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو متشابہات کی قبیلے سے ہیں. اور اس میں مطلب یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جو یہ احناف کی ہم بات کریں, جمہور متشابہ کو تھوڑا کھلا ڈھلا لے رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ نے آخری 4 درجے کی ہیں, اس کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا خلاصہ اگر کر لیں. اس میں بنیادی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ پہلا درجہ خفا کا یعنی جو آبسکیورٹی کا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک لفظ کیا کسی اور ایسی حقیقت کو اپنے اندر انکلوڈ کیے ہوئے ہے یا نہیں کیے ہوئے جس کے لیے کوئی اور زبان میں لفظ موجود ہے. یہ وہاں سنگولر میننگ ہے, ملٹیپل میننگ نہیں ہے. یہاں پہ زیادہ آبسکیورٹی کہاں پیدا ہوگی, جہاں ملٹیپلیسٹی آف میننگ آ جائے. اب یہاں 2 امکان ہیں, یا تو لینگویج کے جو ریگولر قرائن ہیں ان کے ذریعے سے میں کسی ایک سائڈ کو پریفر کر لوں گا, اور یا نہیں کر سکوں گا. کبھی قطعیت کے ساتھ کروں گا کہ جب وہ تواتر آ جائے پیچھے, ورنہ کبھی زن کے طریقے میں وہ صرف اجتہادی چیز رہ جاتی ہے. اور تیسرا درجہ آبسکیورٹی کا کیا ہے کہ اس قدر آبسکیورٹی ہو جائے کہ لینگویج کا جو ریگولر یوزیجز ہیں وہ میرے کام میں اقبال سے جا کے پوچھنا پڑے کہ مکتب سے کیا مراد ہے,
متکلم سے یہ وہ کہتے ہیں یہ جمال ہے، یہ اس سے بھی ہائر لیول آف obscurity ہے. اور یہاں اب آپ دیکھیں یہاں دو امکان ہیں، یا تو متکلم نے کوئی بات بیان کر دی ہوگی اس کی حقیقت پر، یا نہیں کی ہوگی، خاموشی ہوگی. اگر اس نے کر دی ہے تو یہ مجمل ہے، اور اگر نہیں کی تو ہم کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. یہ وہ مقامات ہیں جن کو متشابہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس نہ دلیل عقلی میں نہ دلیل لفظی میں کوئی ایسی چیز رہے گی جس سے میں اس کا معنی متعین کر دوں، تو اس کو ہم تفویض معنی کہتے ہیں. متشابہ میں جو ہے میں معنی کو ہم کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا وہاں پر بھی کہ یہ بے معنی لفظ ہے، میں کہتا ہوں متکلم نے با معنی لفظ بولا ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے کہ میں اس تک پہنچ سکوں، اس کو جان سکوں. تو یہ خیر یہ گفتگو والا کہ صرف کیفیت نامعلوم ہونے کی بات نہیں ہے، ہم کہتے ہیں معنی ہی ہمارے لیے obscure ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں ذرائع. تو یہ 8 درجے بن گئے ہمارے پاس. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ایک چوتھی تقسیم بھی ہے وہ بھی ہم سرسری کر دیں کہ جو معنی پہ مطلع ہونے کا جو میتھڈ ہوتا ہے کہ وہ مجھے کیسے پتہ چلا. معنی پہ جو مطلع ہونے کا جو طریقہ دلالت ہے نا، اس کے لحاظ سے عبارت النص ہے، اشارت النص ہے. یعنی جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں، میں مثلا ہماری گفتگو ہوتی ہے، یار یہ تم جو بات کر رہے ہو یہ کہاں لکھی ہے بتاؤ نا ذرا، یہ لفظ لکھ کے بتاتے ہیں یہ لفظ پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم گفتگو ہوتی ہے طریقہ دلالت، وہ اس کو پہلے 2 حصوں میں کرتے ہیں. کہتے ہیں یا تو کوئی لفظ معین ہوگا، یا لفظ نہیں جس کو منطوق کہتے ہیں، یا مفہوم سے وہ بات سمجھ آئے گی. اچھا منطوق کو پھر 2 حصوں میں لے کے جاتے ہیں، وہ عبارت النص ہوگی، اشارت النص ہوگی. عبارت النص کا مطلب ہے کہ لفظ ہی سے بات سمجھے، وہ بالکل کلیئر وہاں پہ موجود ہے. اشارت النص یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ کلیئر نہیں ہوتی بلکہ کچھ قرائن وغیرہ سے ہوتا ہے. منطوق میں پھر وہ 2 طرح کی چیزیں، مفہوم میں وہ 2 طرح کی چیزیں لاتے ہیں. ایک ان کا دلالت النص ہے. دلالت النص میں اس کو جیسے قیاس ہوتا ہے نا، لیکن یہ لغوی علت کی بنیاد پہ اعلیٰ میننگ کو لے رہے ہوتے ہیں. اور اقتضاء النص وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ضرورت کے تحت کہ کلام اس کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا. اچھا ظاہر ہے یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، جہاں میں صرف اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو طرق استدلال ہیں اصل میں، یہ جو آپ نے 4 کا ذکر کیا نا، حنفی یوں کرتے ہیں، جمہور اور لینگویج بولتے ہیں. یہ اصل میں ورڈ اور میننگ ایک دوسرے کے اوپر کیسے پروجیکٹ ہوتے ہیں. فنکشن جس کو کہتے ہیں نا میتھس میں ایکس وائی پہ فنکشن کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ فنکشنل فارم لاگ ہوگا، اسکوائر ہوگا، یہ سارے فنکشنل فارمز ہیں نا. یا جیسے دلائل عقلیہ میں آپ کہتے ہیں کہ دلیل عقلی ڈیڈکٹیو ہوتی ہے، انڈکٹیو ہوتی ہے، قیاسی ہوتی ہے، یہ سارے آپ کے جیسے ہیں نا. ایسے ہی لفظ معنی پر کسی عبارت کے اندر، یہ بھی انڈیپینڈنٹ لفظ کی بات نہیں ہے، یہ ایک جملے کی ترکیب کے اندر کی بات ہے. اس ترکیب کے اندر اس معنی پر کیسے دلالت کر رہا ہے، یہ اس کی فارمز ہیں. تو دیز آر، اس کو ہم وجوہ، یعنی یہ وہ طریقے ہیں کہ اگر میں اس طریقے سے معنی کا استنباط کر لوں تو میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ متکلم نے یہ واقعی کہی ہے. یعنی میں اس بات کی نسبت متکلم کی جانب کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس طریقے سے، کیونکہ لینگویج ایسے ہی سمجھی جاتی ہے. اور گویا وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ آرڈرنگ ہوتی ہے نا، تفسیر اشاری کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے. یہ بھائی یہ لفظ معنی کے ساتھ جس طرح تم جوڑ رہے ہو نا، یہ اس طرح لینگویج یوزلی فنکشن نہیں کرتی. تو یہ گریڈز آتے ہیں کہ ہاؤ ون میننگ از امپلائڈ بائی دا ورڈ، دیز آر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں. باقی جو سامعین ہیں جن کو شوق ہو، وہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ملاحظہ کر سکتے ہیں. بیچ میں ایک بات کہوں کہ ابھی ہم نے جو پچھلی نشست میں جو مثال دی تھی غامدی صاحب کی کہ انہوں نے تمہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ اگر بہت زیادہ بھی ہم لیں تو یہ اشارہ کے قبیل سے بنے گا. یعنی غامدی صاحب کی بہت سی توجیحات جو وہ وہاں پہ مخصص دکھانے کے لیے اسی جگہ پہ یا اس سے پرائڈ دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کا انالیسس کریں تو وہ عبارت و نص نہیں ہوتی. وہ بہت دور کے وہ صوفی تفسیر کی جو اشارات ہوتے ہیں وہ اس سے جا کے قریب لے لیتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے پہلے 8 درجے بیان کیے نا مخاطب کی جہت سے، یعنی اب آپ دیکھیں یہ امام بزدوی نے اپنی کتاب میں لینگویج کا یہ پورا اسٹرکچر دیا ہوا ہے کہ لینگویج کی یہ 4 جہتیں ہوتی ہیں. لفظ باعتبار اپنی وضع انڈیپینڈنٹ کہ جب وہ جملے کا حصہ بنا وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے، عام خاص مشترک. پھر لفظ باعتبار متکلم، یہ حقیقت مجاز صریح کنایا کی وہ جو ساری بحث آ گئی. پھر یہ لفظ کا اب وہ پہلو ہے، لفظ و معنی کا یہ وہ پہلو ہے جو جملے کا حصہ بننے کے بعد ہے. پہلا لفظ اور معنی کا وہ بغیر. تیسرا ہے لفظ معنی کا وہ ریلیشن جملے کے اندر جب کہ وہ مخاطب کی طرف میں پلٹا، تو اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں اس کے ظہور درجات یوں ہوتے ہیں. اور چوتھا کیا ہے، کیسے لفظ اور معنی آپس میں کن میتھڈ سے جڑتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ بالکل ہولسٹک میتھڈ ہے لینگویج کو سمجھنے کا. یہ بالکل یعنی اس کے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کے
یعنی آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے بڑوں نے کتنی گہرائی کے ساتھ جا کے لینگویج کا انالیسس کیا ہے، یہ پہلا۔ دوسرا وہ جو ہم نے مفتی صاحب بیان کی مختلف اقسام نہیں ذکر کی تھی، اب آپ دیکھیں یہ جو گریڈز کی جو آج بات ہوئی ہے دونوں ایک دوسرے پر میپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو بیان نسخ ہوتا ہے وہ اس کے اعتبار سے ہے، اسی طرح بیان تخصیص جو ہے وہ جا کے ہٹ کر رہا ہوتا ہے مفسر کو آپ دیکھیں، اور ظاہر کو اور نص کو، اور جو بیان مجمل ہے وہ مجمل کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں مشکل اور مجمل دونوں کی طرف ہوتا ہے وہ۔ تو یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل میپنگ ہے کہ کس طریقے سے معنی کو ظاہر کیا جاتا ہے کوئی اضافی بات کے لیے۔ سو دیٹ از ہاؤ لینگویج فنکشنز، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ سب آپس میں دلائل لفظیوں کو جوڑنے کے طریقے۔ اچھا دیکھیں آج جو اصل میں ہم جس طرف آخر میں جا کے یہ ابھی پوری تمہید اصل میں ہماری چل رہی ہے جس پہ جائیں گے، سوال یہ ہوتا ہے کہ قطعیت اور ظنیت طے کیسے ہوتی ہے۔ وہ یہ 4 گریڈز اصل میں آ کے طے کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی تفصیل سے جب ہم آ کے طے وضع استعمال یہ سب کر چکے ہوتے ہیں اور پھر گریڈ سے پوچھتے ہیں، یہاں آ کے قطعیت اور ظنیت جو ہے وہ طے ہوتی ہے۔ اب ہم اس گفتگو کی روشنی میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت اہم بات، یعنی ہم قطعیت کے مختلف درجات اور معنی مقرر کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قطعیت کا ایک پیمانہ کو یہ مقرر کر سکتا ہے کہ قطعی الدلالہ ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن کی کسی آیت کا کہ اس کو سرے سے نسخ کا احتمال ہی نہ ہو نبی کی حین حیات۔ تو اب مجھے بتائیں حنفیوں کے نزدیک کتنی آیات ہیں جو اس معنی میں قطعی ہیں؟ وہ تو چند ایک ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے کو ایک حنفی کیا کہے گا؟ اگر وہ کہے گا قطعی کا یہ مطلب ہے تو باقی سارا ظنی ہے، وہ سب ظن کے درجات ہیں جس میں کوئی زیادہ ہے ظن رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے۔ قطعی سے مراد وہ ہے جس کے بارے میں میں یہ گمان بھی نہیں قائم کر سکتا کہ یہ بدلا جا سکے، کوئی اور بات آگے مجھے مزید کلیئرٹی کر دے کہ یہ یوں نہیں ہے وہ ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ اچھا اب اگر کوئی یہاں ویسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جمہور جو ہے نا ان کے ہاں جس کو حنفی محکم کہتے ہیں اس درجے میں کوئی بھی چیز نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ وہ حسن و قبح عقلی کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ ابدا کو یہ مانتے ہیں کہ اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں اس میں بھی جائز ہے۔ ویسے آپ دیکھیں غامدی صاحب کی بھی ہم مثال دیکھیں ہیں، وہ بھی جائز مانتے ہیں سورہ بینہ والے۔ اینی ہاؤ تو جمہور آپ کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کے یہاں اس میننگ میں اصولی طور پہ کوئی چیز ہونا ہی نہیں چاہیے الا یہ کہ یہ حسن و قبح عقلی کو صرف رکھیں۔ لیکن غامدی صاحب نے اپنے قطعی اور ظنی مضمون میں جہاں پہ تعریف کی انہوں نے قرآن کی اکثر آیات تو ایسی ہیں کہ اس میں سرے سے نہ تخصیص کا احتمال نہ نص کا احتمال، بعض آیات ایسی ہیں جس میں احتمال نظر آتا ہے لیکن وہ بھی تدبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ نہیں اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ لفظ نص کو کس معنی میں بول رہے ہیں، انہوں نے آج تک کبھی وضاحت نہیں کی کہ اس نص سے ہماری یہ اصطلاحی مراد ہے۔ میں نے مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، فرائی صاحب کے ہاں بھی، تو یہ ٹیکنیکل بیس جیسے آپ دیکھیں ہمارے اصولی تو لگی بندی بھال کی کھال اتار کے کانسیپٹ کو واضح کر کے دے دیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو ان کے ہاں ایسی کوئی محنت ابھی تک مجھے نظر نہیں ہے۔ اینی ہاؤ تو اب اگر کوئی اس سے بھی ایک ریلیکسڈ ڈیفینیشن قطعیت کی کر لے کہ بھائی قطعی جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو مخاطب میں یہ یقین پیدا کر دے کہ جی یقینی طور پہ سارے افراد مراد ہیں اور غیر ناشی عن دلیل احتمال بھی رفع ہو گیا، تو صرف 2 چیزیں رہ جائیں گی، مفسر اور محکم۔ مفسر اور محکم۔ اگر کوئی اس سے بھی ریلیکس ڈیفینیشن کرے، نہیں قطعی دلالہ وہ ہوتا ہے جس کو ناشی عن دلیل احتمال بھی لاحق ہو لیکن وہ چونکہ لائق اعتبار نہیں ہے یہاں تک کہ تم مجھے دکھاؤ کوئی مقارن دلیل سے، تو اس لیے یہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ تو اب 4 درجے کیا ہو جائیں گے حنفیوں کے نزدیک؟ قطعی ہو جائیں گے۔ اس سے بھی کم تر درجہ آپ دیکھیں قطعیت کا کوئی یوں مقرر کر سکتا ہے کہ بس سم ہاؤ نا میں متکلم کی طرف دوبارہ رجوع کیے بغیر اس کا معنی لنگوسٹک پیرامیٹر سے کیا کر سکوں، دلائل عقلیہ سے طے کر سکوں، الگ رقم اس سے کہ وہ دلیل عقلی اور وہ لغوی دلیل جو ہے وہ بذات خود وہی معنی پیدا کرتی ہے جو محکم پیدا کرتے ہے، اس کو چھوڑ دوں۔ تو پھر اگر میں یہاں تک آ جاؤں کہ متکلم کی حاجت کے بغیر معنی طے ہو جائیں، یہ قطعی ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں 2 اور ایڈ ہو گئے، مخفی اور مشکل بھی ایڈ ہو گئے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ نہیں متکلم کی اضافی وضاحتوں کے بعد جو ہے جو مجھے وضو حاصل ہوتا ہے اللہ رقم اس سے کہ وہ متواتر طریقے سے آیا ہے یا ظنی طریقے سے، یہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ حنفی کہے گا یہ 7 چیزیں قطعی ہو گئی۔ پھر 8ویں میں وہ کہے گا کہ متشابہ ہے۔ آپ جانتے ہیں متشابہ میں بھی ایک معنی پہ بہرحال ہم یقین رکھ رہے ہوتے ہیں قطعیت کے ساتھ کہ اس کی مراد عند اللہ معلوم ہے اور یہ اللہ کی کوئی صفت ہے، لیکن تو اب پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ قطعی کا مختلف میننگ ہوگا۔ اسی طرح اب میں زیادہ کمپلیکس نہیں کرنا چاہ رہا، اگر آپ جمہور کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے ان کا سسٹم ذرا الگ طریقے سے چلتا ہے، وہ یہ 8 درجے نہیں بناتے، وہ 3 بناتے ہیں، لیکن کتاب میں انشاءاللہ آ جائے گی یہ تفصیل۔ وہ اس سے بھی نرم ڈیفینیشنیں کریں گے
قطعیت کی. اچھا اس میں احناف عام طور سے جو خود قطعی جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو جو اس کو وضو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی مراد وہ ہوتی ہے. یعنی احناف کے نزدیک مشترک جو ہے نا وہ ظنی دلالت میں چلا جاتا ہے, خفی ظنی دلالت میں چلا جاتا ہے. اور پھر آگے ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں ناشئن دلیل جو غیر ناشئن دلیل کی فرق ہے قطعی کے اندر بھی نا یہ آ جاتے ہیں. یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ ابھی انشاءاللہ ہم جب اس کے ساتھ مکتبہ فراہی پہ گفتگو کریں گے تو پھر یہاں پہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب یہاں پہ ہم صرف ایک بات ایڈ کر چلیں, اضافہ کرتے چلیں کہ جو ہمارے یہاں دلائل ظنیہ کی دلائل لفظیہ کی ظنیت کی جو بحث ہے اس پہ امام مرازی بہت معتوب ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ عرض کریں گے کہ کیا رہے تھے وہ پتہ لگ جائے گا. نہیں وہ تو اپنے کہ ہمارے مکتبہ فراہی کا جو موقف ہے وہ کہاں کھڑا ہے, ہاں وہ بڑے دلچسپ ہے. اچھا وہ یہ رہ جاتا ہے کہ جس کو ہمارے ہاں حنفی سے آپ پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم ایک طرف تو کہتے ہو کہ ظاہر اور جو نص ہے سنتے ہی واجب ہے, تو جب تم تفسیر مفسر میں آتے تو کہتے ہو کہ اس میں وہ احتمال ظاہر ہو گیا, تو جب وہ سننے ہی ہوا ہے تو احتمال کیسے پیدا ہو گیا؟ وہاں سے وہ کہتے ہیں احتمال دو طرح کا ہوتا ہے, ایک احتمال ناشئن دلیل غیر ان دلیل ہوتا ہے, وہ یوں فرق کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو تم احتمال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ متکلم کی اب کوئی تخصیص مراد ہو, کوئی نفس الامر میں کوئی ایسی دلیل موجود ہو میرے علم میں نہ آئی ہو اور وہ بعد میں آ جائے, متکلم کی طرف سے بعد میں آ جائے, کہتے ہیں یہ کوئی احتمال میں نہیں مانتا. اچھا اب اس کے مقابلے میں جمہور آتے ہیں, یعنی امام رازی نہیں میں کہوں گا, جمہور آتے ہیں. جمہور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو عمدی صاحب بھی کہتے ہیں جس کو وہ آن کر رہے ہیں, ہم نے انالیسس پورا کیا ہے زبان کا. زبان ورکی ایسے کرتی ہے کہ متکلم بعض اوقات ہوتا ہے ایک بات کہتا ہے اور بعد میں اس کی تخصیص بعد میں بھیج دیتا ہے, تو یہ ناشئن دلیل ہے احتمال. وہ کہتے ہیں کہ ناشئن غیر دلیل نہیں ہے. اچھا اس میں میرے خیال سے شاید آپ ایڈ کرنا چاہیں کہ وہ کون سے دلائل لفظیہ کو 10 احتمال جس کو امام راضی میں جا رہا ہوں وہ بہت کمپلیکس ہو جائے گا. یہاں میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا, نہیں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں حنفی میتھڈ کیسے چل رہا ہے, حنفی میتھڈ یوں چل رہا ہے, یعنی وہ قطعیت کو کیسے لا رہا ہے. میں اس وقت غیر the one that is not based on evidence اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں عام یا مطلق ہمارے نزدیک قطعی ہوتا ہے فوراً اعتقاد یہ واجب کرتا ہے کہ سارے افراد مراد ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر تو تم نے مجھے فوری طور پر کوئی قرینہ دکھایا اس کے ساتھ متصل تو میں مان لوں گا کہ وہ اس کے اندر سے نکلیں, ورنہ میں ڈیفالٹ پوزیشن پر کیا ہے میں قائم رہوں گا. تو قطعیت پر وہ کھڑا رہا. لیکن جب ظنیت آ گئی اب وہ کہے گا ٹھیک ہے اب ظنی ہوگا. اب مزید بیان جو ہے وہ یا تو اس کو قطعی بنائے گا یا ظنی چھوڑ دے گا اگر وہ ظنی ہوگا. اس کے مقابلے میں جو جمہور کا طریقہ ہے وہ کیا ہے, وہ ٹو بگن وتھ کہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجمل تو ہوتا ہی وہ ہے جو دونوں طرف مساوی رجحان رکھتا ہے, تو لہٰذا پریفرنس قائم نہیں ہوئی یہاں تک کہ کوئی ایڈ آن دلیل آئے. جبکہ دوسری چیز عام اور مطلق ہے تو وہ ٹو بگن وتھ ان کے نزدیک کیا ہے. اب ان کے یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا مزید غور و فکر جب کرے گا دلائل میں مجتہد تو کیا وہ آخر میں جا کے اس قطعیت تک پہنچ سکتا ہے, اس نتیجے تک کہ اب وہ کہے کہ نفس الامر میں کوئی ایسی دلیل نہیں رہ گئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ وہ اس آیت کے کسی مفہوم میں کیا کر سکے, تھوڑی تخصیص پیدا کر سکے. تو اگر آپ جا کے دیکھیں امام غزالی کی المستصفیٰ میں یہ بحث موجود ہے, اس سے پہلے بھی بحثیں تھیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کیونکہ نفس الامر میں نفی کا دعویٰ کیسے کروں گا, کیونکہ تخصیص تو دلائل عقلیہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے لنگوسٹک پیرامیٹر سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. مثلاً صرف اس وقت آپ دلائل عقلیہ کو لو, یعنی آپ دیکھیں استقرائی دلائل انسان ہے, ترقی کر رہے ہیں, کتنی چیزیں علم آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ انسان کو پتہ چل گیا کہ دلائل عقلیہ میں یہ سارے مفاہیم تھے جس کو میں نے مائنس کرنے کے بعد میں کہوں گا بس آیت کا یہی مفہوم ہے. وہ کہتے ہیں مجتہد ہمیشہ گمان غالب, مطلب اپنی بیسٹ ایفرٹ کر کے جہاں پہنچ جائے گا اس پہ عمل کرے گا. کیونکہ ان کے ہاں بحث یہ ہے کہ مجتہد کب تک اجتہاد کر کے تخصیص معلوم کرتا رہے یہاں تک کہ اب میں عمل کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ بس گمان غالب کافی ہے, نفس الامر سے نفی کرنے کا اس پر وجوب لازم نہیں ہے, کیونکہ ایسے ٹولز نہیں. اب آپ دیکھیں یہاں رک کر میں یہ بات آپ دیکھیں فلسفی آف سائنس میں ہمارے یہاں یہ بحثیں ہیں یا نہیں ہیں. کیا انڈکٹیو آرگومنٹ کے اندر میں یہ طے کر سکتا ہوں کہ اب نفس الامر میں کوئی چیز نہیں رہے گی جو میرے مفروضے کے خلاف ہو؟ نہیں ہے. تو یہ بالکل وہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ نفس الامر سے نفی کرنا ہے کیا وہ اس کے اوپر تکلیف نہیں ہے. اب جب یہ پوزیشن انہوں نے لی تو اس کا مطلب ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دلائل لفظیہ بالعموم کیا ہوں گے. جب میں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں گا تو ظن کے ساتھ کرنا کافی ہے.
اچھا کیا یہی وہ بات ہے جس کو امام راضی پھر 10 وجوہات گنواتے ہیں؟ میں وہاں جانا نہیں چاہ رہا، 9 یا 10 وہ کہتے ہیں یہ وہ وجہ ہیں جس سے لفظ میں، اس پہ تھوڑی سی آگے بات کر لیں گے. ہاں کریں گے انشاءاللہ. جب ہم مدرسہ فرائی پر جائیں گے تب ہم بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ان کو خود بھی مانا ہے، مکتبہ فرائی نے بھی مانا ہے ان وجوہات. امام راضی کہتے ہیں کہ جی بہت ساری لینگویج میں ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نا لینگویج میں احتمال پیدا ہوتا ہے کہ شاید دوسرا بھی پاسبلٹی ہے. میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا ٹو بگن ود، جیسے بدیہیات میں کسی سیکنڈ پاسبلٹی کو رول آؤٹ کرتا ہوں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دلائل لفظیہ بالعموم ظن ہوتے ہیں. لیکن ساتھ اس کے امام راضی ایک اور بات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ دلائل لفظیہ قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ قطعی قرائن جیسے حسی دلیل آ جائے یا متواتر قول سے وہ چیز ثابت ہو جائے. تواتر کی وہ شرط لگاتے ہیں. یہاں سے دیکھیں وہ اجماع کی اہمیت ہائی لائٹ ہوتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین اجماع کے بغیر کہ پوری امت نے اس سے کیا سمجھا، اس کے آئسولیٹ کر کے اگر میں یہ کہنا شروع کروں بس مجھے آیت سے پتہ لگ گیا دس از سپرفیشل، ہائیلی سپرفیشل. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ اجماع کی اہمیت کیا ہے دین میں. تو وہ کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ دلائل لفظیہ قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں. کہ اب اگر کوئی انکار کرے تو میں کہوں گا اس نے متکلم کی گویا تکذیب کر دی ہے. متکلم نے یقیناً یہی مراد لیا، دوسری پاسبلٹی ختم کی. تو وہ بحث اصل میں چاہ رہا تھا یہ چیز ذرا ہائی لائٹ ہو جائے کہ وہ کیسے ان کے ہاں پیدا ہوئی اور ان کے ہاں حنفی کیوں اس میں، کیونکہ وہ غیر ناشی عن دلیل احتمال کو قبول کر رہے ہیں. امام راضی اس پر مطمئن نہیں ہوں گے کہ بھائی غیر ناشی عن دلیل کا تو اعتبار نہیں ہے. وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی. وہ کہیں گے کہ اگر تم یہ کہنا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ حنفی جو ہے وہ ظاہر اور نص وغیرہ سے ثابت ہونے والے امور پہ کوئی تکفیر، تضلیل، تفسیق نہیں کرتا اگرچہ وہ قطعی کہہ رہا ہے. اچھا یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ یہ جو ظنیت یا احتمال کا جو دروازہ کھولتا ہے، روزن کھولتا ہے، کیا یہ قلت تدبر کی وجہ سے ہے یا لینگویج کی اپنی ساخت ہے؟ نہیں، یہ دلیل کی وجہ سے. اصل بات یہ کہ دیکھیں یہ فرق اسی وجہ سے رہا ہے کہ ایک جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہاں پہ اتنی قطعی دلیل ہے، اتنی واضح روز روشن کی طرح ہے کہ اگر تم اس کے خلاف لوگے تو ہم تمہیں کہیں گے کہ تم خدا کے کتاب کے منکر ہو، تم تکذیب کرنے والے ہو. دیکھیں کفر تکذیب کرنے والے کو جس کے بارے میں کہتا ہوں تم نے خدا کی جھٹلا دیا ہے، تم نے خدا کے اختلاف میں مانوں گا ہی نہیں. جیسے آپ خاتم النبیین کی تشریح ہمارے پچھلے کچھ عرصے میں کی گئی کہ جی ایک اور نیا نبی کا اقرار کروا لیا گیا تشریح کر کے. ہم نے کہا اس کا تو کوئی دروازہ نہیں، حالانکہ سینکڑوں اور مسئلوں میں ہم اختلاف قبول کر لیتے ہیں. تو یہ اختلاف کے اوپر کیا حکم لگے گا، یہ نفس الامر میں جو دلیل ہے اس سے طے ہوتا ہے، نفس امر سے ہوتا ہے. اب یہ ہمیشہ قلت تدبر جو ہے وہ اس کی وجہ نہیں ہے، بدرست نہیں ہے. اب یہاں سے اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ اگر ایک انڈکٹیو آرگومنٹ سے آپ ایک آرگومنٹ ڈیولپ کریں، ایک مقدمہ ڈیولپ کریں اور میں اس کو کہوں کہ یہ ہے ہی ظنی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو صرف وہ ہے. یعنی فرض کریں میں بھی انڈکشن کروں آپ بھی کریں، ہم دو الگ نتیجے تک پہنچے، تو کوئی کہے یہ صرف نا کس چیز کا مسئلہ ہے، قلت تدبر کا. نہیں، ہم کہیں گے قلت تدبر اپنی جگہ، یہ دلیل انڈکٹیو ہوتی ہی وہ ہے ظنی نہیں. بالکل استقراء ناقص سے ہمیشہ آپ کو ظنیت ہی ملے گی اور یہ قطعی بات ہے. یہ قطعی بات ہے، بات درست ہے. چلے آپ آ جائیں ذرا مکتبہ فرائی کی طرف. اچھا نہیں، اچھا یہ پوری کی پوری ہم نے دیکھ لی کہ قطعیت اور ظنیت کی کوئی یارڈ سٹک آج طے کرنی. آج کوئی اٹھ کے ہم سے سوال کرے قطعیت ظنیت کیسے طے ہوتی ہے، تو ہمارے اصول فقہ میں یہ 8 پیمانے ہیں کہ کبھی نص کے اعتبار سے، کبھی یہ تخصیص کے اعتبار سے، کبھی ناشی غیر ناشی، کبھی اجمال کے اعتبار سے وغیرہ. اب ہم آتے ہیں مکتبہ فراہی جب بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ یہ جو ہے قرآن قطعی دلالہ ہے، تو وہ کیسے طے کرتا ہے قطعی دلالہ کا پیمانہ کیا ہے. تو ایک تو بالکل واضح طور سے یوں تو بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہم نے مولانا فراہی صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ان کی تفسیر کا ایک مقدمہ ہے جس کے اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اس کو پڑھا، جس میں سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات جو مطلب میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ فراہی صاحب نے ظاہر اصول فقہ پڑھے ہوئے تھے، اور اصول فقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ڈسکورس ہے جو مسلمانوں نے خود اس کو وجود دیا ہے، اور اس کا مقصد جو تھا نا یہ اختلاف کو ختم کرنا تھا. اس کو وہ تفصیلی انالیسس کرتے ہیں جو اصل میں ہم یہاں پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس سے ان کا تصور بھی واضح ہوگا. لیکن اس کو تو جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ انالیسس کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈسکورس ناکام رہا ہے اصول فقہ کا. اب میں اس کو ایک متبادل دے رہا ہوں، یعنی گویا کہ انہوں نے کہا اور وہ متبادل نظم قرآن تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ نظم قرآن آ کے اس کو کرتا ہے. اب ہم نے یہاں پہ 2 چیزیں دیکھنی. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو تنقید کی ہے جو ہے نا، اس کے تحت جو قطعیت اور ظنیت کا تصور آتا ہے وہ، اور دوسری بات کہ جو متبادل دیا ہے
کیا وہ اپنا یعنی قطع نظر کہ یہ متبادل روایت میں ہے، یعنی ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے بھی. سوال یہاں پر یہ کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو گئے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، یعنی وہ کہتے ہیں کوئی اختلاف ختم. اچھا ویسے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ جب وہ رسالہ لکھ رہے تھے تو آپ کو پتا ہے اس وقت ہر کوئی اٹھ کے کوئی بھی دعویٰ کر دے تو ایک سوال پیدا تھا، یار کوئی یارڈ سٹک چاہیے ہمیں، اصول فقہ وجود میں آئے، ٹھیک ہے یہ دیٹس فائن. اب متبادل آئے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ فراہی صاحب جو ہماری تنقید کرتے ہیں نا اس کے اوپر، یعنی گفتگو شروع کرتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ اسماء شرعیہ کا جہاں تک تعلق ہے نا وہ تو تواتر کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسماء شرعیہ سے نماز روزہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ اسماء ان کے سامنے جب یہ سوال آیا تو یعنی جب انہوں نے تجزیہ کیا ہمارے اصول فقہ کا اور اس کے اندر انہوں نے اب دیکھیں یہ غامدی صاحب جو یہ بات ہمارے ہوتے ہیں کہ یہ جو شروع میں وضع کے لحاظ سے یہ بات انہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ وضع کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں نا وہ ہم طے نہیں کر سکتے. کیونکہ وضع میں پریزمپشن جیسے ہم نے بتایا یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ معنی حقیقت پہلے مجاز بعد میں ہے، یہ اس کے لیے کوئی ہسٹوریکل ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا. یہ ایک بہت کی بات ہے. اب وہ یہاں پر جو یہ تشکیک پیدا کرتے ہیں نا آپ ذرا اس پہ غور کریں. اچھا وہ سب پہ کرتے ہیں یا کچھ ایکسیپشن بھی کرتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں اسماء شرعیہ جو ہے نا ہمارے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی نماز روزہ زکوٰۃ اس طرح حج جہاد کے جو مفاہیم ہیں یہ تو تواتر سے آگے، لیکن سارے قرآن میں صرف یہ تو نہیں ہے نا، اس کے علاوہ کا کیا بنے گا. اب ہم ایک نا پیراگراف کہتے ہیں باقی رہے دوسرے الفاظ اور حقیقت و مجاز کے مختلف اسلوب، تو اس باب میں ماخذ قدیم کلام عرب اور خود قرآن مجید ہے. اچھا لغت کی کتابیں ان چیزوں کی تحقیق میں کچھ زیادہ رہنمائی نہیں کرتی، لغت کی کتابیں نہیں کرتی، ان سے بالعموم نہ تو الفاظ کی پوری حقیقت معلوم ہوتی نہ عربی خالص اور عربی مولد کے درمیان کوئی امتیاز ہوتا ہے. یعنی اس کو عصر استشہاد کہتے ہیں، خاص دور تک کہ جو عربی ہے ان کے کلام کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا، جب آپ علمی گفتگو کریں گے ان کے بات کو نہیں کیا جائے گا. اور نہ لفظ کی جڑ جس کو ہمارے ہاں روٹ یا مادہ کہتے ہیں ہی کا پتہ لگتا کہ معلوم ہو سکے کہ کیا اصل ہے، کیا فرع، کیا حقیقت ہے، کیا مجاز. تو جو لوگ کلام عرب میں مہارت بہم نہیں پہنچاتے بلکہ صرف لغت کی کتابوں پر قانے ہو جاتے ہیں وہ بسا اوقات قرآن مجید کے معانی سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. پھر قدیم کلام عرب کا جتنا حصہ ہم تک پہنچا ہے اس میں بہت کچھ ملاوٹ بھی ہے اور غریب و نامانوس الفاظ کی بھی اس میں آمیزش ہے، لیکن ایک ناقد ماہر کے لیے اصل و نقل میں امتیاز کرنا کچھ مشکل نہیں، بس ضروری ہے کہ صرف وہ معانی لیے جائیں جو اصلی کلام عرب سے ماخوذ ہوں، شاذ معنی ہرگز نہ لیے جائیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو انہوں نے سوالات پیدا کیے ہیں، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے یعنی ہم نے دلائل لفظیہ میں ظنیت، اب دیکھیں یہ تو امام راضی کی بات نہیں، تو امام راضی نہیں بول رہے. اب آپ دیکھیں نا کتنے فرینکلی انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے تو عربی زبان اصل کہاں سے ملے گی مجھے، جا کے جہاں سے میں کھوج لگاؤں گا قرآن کیسے استعمال کر رہا ہوگا عربی کلام عرب سے. تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر نا مسائل ہیں، اس کے اندر سے نہیں پتہ لگ سکے گا. تو اگر وہاں پر مسائل ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے آپ کے پاس کا مطلب ہے آپ نے زن کا دروازہ کھول دیا، یہ مان لیا نا. اب مجھے بتائیں کیا یہ کسر سیاق کلام سے پوری ہو سکتی ہے کہ لفظ کے معنی مجھے پتہ نہیں لگے، میں کہوں سیاق کلام سے پتہ چل گیا، تو وہ تو نہیں پتہ لگ سکے گا، وہاں پر دوسرے معنی کا احتمال موجود ہوگا. تو پہلا چیز یہ کہ انہوں نے اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا امام راضی والی بات انہوں نے، اچھا پھر ایک اور پہلو بھی دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ مجتہد، ایک ناقد ماہر یہ کام کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. نہیں وہ تو یہ ایک اجتہادی ایکٹیویٹی ہے. پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا اثر ہے، کیا فرع ہے، کیا معروف ہے، کیا شاذ ہے، کیا اس میں مجتہدین کے اختلاف نہیں ہوتے؟ بالکل اختلاف ہوتا ہے. تو جب یہ سب کچھ اس کا مطلب ہے یہ تو خود مان رہے ہیں کہ جن الفاظ کی بنیاد پر یہ ساری ایکٹیویٹی کریں گے ان کے اندر اس طرح کے احتمالات ہیں جس میں مجتہدین کے اختلاف جائز ہیں، تو پھر قطعیت کہاں سے آ گئی؟ بالکل. اچھا سے یہ پتہ چلا کہ یہ فہم کا اختلاف نہیں ہے. ہاں یہ فہم کا اختلاف نہیں، ظاہر ہے یعنی یہ جو بات درست کر رہے ہیں. کیا ہم تک عربی لغت اسی قطعیت سے پہنچی جس قطعیت سے مثال کے طور پہ حتیٰ کہ اس کو چھوڑے اخبار احاد میں جس کا اہتمام ہوا ہے الفاظ کے سارے معنی میں ویسا اہتمام خود وہ مان رہے ہیں. ویسے اس سے پتہ چلا نا کہ صرف ترجمہ قرآن پڑھ دینے سے نہیں قرآن سمجھ آ سکتا. وہ تو ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں امام راضی جب یہ بات کہتے ہیں نا اور علامہ حمدی اور امام غزالی وغیرہ کے بالخصوص امام راضی زیادہ ایکسپلیسٹلی معطوب ہوتے ہیں کہ دلائل لفظیہ ظنی ہے، تو وہ 9 وجوہات گنواتے ہیں. ان میں سے 9 کو تو میں یہاں نہیں گننا چاہتا، اس میں سے 2 کیا ہیں ذرا وہ دیکھیں. پہلا وہ کہتے ہیں نقل لغات میں احتمال ہوتا ہے.
نقل لغات میں احتمال کا مطلب یہ ہے کہ متعدد الفاظ کے وضعی معنی کا علم جو ہے نا کئی دفعہ اخبار ہاتھ سے ہوتا ہے، جو یہی بات جس کو وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لگتا، تو وہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ لفظ اصل میں کیسے بنا تھا، کیونکہ مختلف زبان جو اوریجنس کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو الگ طرح یوز کر لیتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں نحو و صرف کے قواعد میں اختلافات سے جو پیدا ہوتا ہے نا احتمال، وہ بھی احتمال پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے عربی زبان میں اعراب کی جو کیفیت ہے وہ معنی پر اثر انداز ہوتی ہے، تو بصریوں اور بغدادی جو اہل عرب تھے ان کے ہاں یہ اختلافات آپ کو مل جاتے ہیں کہ اس کو یوں پڑھنا ہے یا اس کو یوں پڑھنا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ یہ احتمال جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ ساری چیزیں نہیں پہنچی ہوئی ہم پر، جیسا کہ خود فرائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ فرائی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ امام راضی نے 9 میں سے جو 2 وجوہات گنی ہیں وہ تو انہوں نے خود بھی مان لی ہیں، خود مان، تو پھر امام راضی پر اعتراض کیا ہے؟ نہیں ایسا ہی ہے بالکل۔ تو اس اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مکتبہ فراہی دلائل لفظیہ کی ذنیت کی بحث میں حنفیوں کے ساتھ نہیں، ناشئین دلیل احتمال قبول کرے کھڑے، بلکہ ہاں یہی بات امام راضی کہتے ہیں ناشئین دلیل ہے، تو یہ تو حنفیوں کو چھوڑ کے وہاں دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اچھا اب اس میں دیکھیں ایک اور پہلو ایڈ کر لیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی سیاق کلام اور نظم سے پتہ چلتا ہے، تو یہ سیاق کلام سے پتہ چلتا ہے، اسی کو تو وہ مشکل کا بیان کہتے ہیں ہم۔ ہاں تو مشکل کا بیان وہی ہے جو لغوی قرائن سے آگے پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی احناف جب یہ کہتے ہیں کہ ظاہر اور نص کا درجہ جو ان کے ہاں ذرا قطعیت رکھتا ہے کہ فوری واجب ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں اس لفظ کے حقیقی معنی یہ ہیں، تو مجازی معنی لینے کے لیے آپ کو وہیں پہ کرینہ چاہیے ورنہ ہم نہیں لیں گے، ختم ہوگی بات، مطلب وہ کلیئر ہوتے ہیں اس پہ۔ اچھا ان لوگوں نے تو دیکھیں ان لوگوں نے تو وضع کا، جیسے انہوں نے خود کہا نا کہ وضع کو ہم نہیں لے سکتے، ہمیں ہر چیز کے لیے یہ طے کرنا پڑے گا کہ کانٹیکس پہ لے آئیں۔ اچھا میں اس کو اصولی لینگویج میں کنورٹ کروں تو ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ تمام معانی جو ایک لفظ کے عرب یعنی وہ عصر استشہاد میں استعمال ہوتے تھے، ایک لفظ کے وہ ایٹ پار آ گئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بائی ڈیفالٹ کوئی پریفرنس حاصل نہیں ہوگی، حقیقت مجاز نہیں ہے، آپ نے ہر جگہ پہ کرینہ دیکھ کے طے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے دیٹس فائن۔ لیکن اس کا مطلب کہ آپ نے ایک طرح سے سب کو مشترک کے لیول پہ لے آئے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن قطعی ہے کا مطلب یہ کہ قرآن میں مجمل نہیں آ سکتا، اس سے اوپر تمام لیول کی بات آ سکتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ نے لفظ ذنیت کو، لفظ قطعیت کو پھیلا کے ذنیت پہ بھی لے آیا، وہ لفظ کی پھر ایک بحث رہے بس یہ ظاہر لفظی ہے۔ دیکھیں سوال وہی ہے کہ جب آپ نے اس طرح، پھر آپ کو یہ بھی تو بتانا ہوگا نا، جیسے حنفی کا قرینہ ہے کہ میں عام کو وضع کے اعتبار سے ایسے مانتا ہوں، اس نے قرینہ بتایا، غلط صحیح بات کی بحث ہے، بات کی بحث ہے۔ ان کے پاس کیا قرائن ہے جس سے یہ طے کرتا ہے کہ ہاں یہ والا جو قرینہ ہے نا یہ وہ والا علم پیدا کر دیتا ہے جس کے بعد دوسرا احتمال سرے سے خارج میں نفس الامر سے ختم ہوا ہے، اور یہ وہ ہے جو قلت تدبر والا ہے۔ یہ تو ہر چیز کو قلت تدبر میں ڈال دیتے ہیں لیکن حکم پھر بھی فرق کرتے ہیں، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، ایک پروگرام میں جاوید احمد غامدی صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ لوگوں نے یہ جو نظم قرآن کا ایک تصور بنایا ہے، اس میں ظاہر ہے آپ لوگوں کا اجتہاد ہے، کسی کے نزدیک 7 گروپ ہیں، کسی کے نزدیک 9 ہیں، کسی کے نزدیک سورت کا عمود یہ ہے، کسی کا یوں ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کا سیلف امپوزڈ ہے، یہ تو کسی آیت میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، مقدمے میں تھوڑی لکھا ہوا ہے قرآن کے، تو یہ تو ایک استقرائی ایکٹیویٹی ہے، تو اس کو آپ کیسے قطعی کہتے ہیں؟ بلکہ بعض ناقدین تو بہت مطلب وہ کچھ شاید ذاتی بھی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کو نہیں لے رہے۔ اس کے جواب میں غامدی صاحب نے جو بات فرمائی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نظم قرآن قطعی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آیات الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ الفاظ کا مجموعہ توقیفی ہے، اسی طرح پڑھا جائے گا، پھر وہ آیات کی جو باہمی ترتیب ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین پھر الرحمن الرحیم، آیات کی ترتیب بھی توقیفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کروائی ہے، پھر سورت کی حد بندی ہے کہ سورت یہاں سے شروع ہوگی یہاں ختم ہوگی، یہ سورت اس سے پہلے ہے اس کے بعد ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہاں تک سب کچھ۔ اس سے پتہ لگ گیا کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک سیاق ہے اور وہ سیاق اللہ کی طرف سے کیا ہے، مقرر شدہ ہے، دیٹس از اوکے۔ وہ کہتے ہیں یہاں تک ہم کہتے ہیں قطعی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے محنت کی ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ نفس الامر میں قطعی ہے اور ہر کسی نے ایسے ماننا ہے نہیں مانے۔ مجھے یہ بتائیں جب آپ نے یہ سب مان لیا تو اس کے بعد جس نظم قرآن پہ بحث ہو رہی ہے وہ نہیں ہے، یعنی اس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ قرآن کی آیات میں کوئی ایک سیاق کلام ہے، یہ ماننا ہے، وہ یہ والا سیاق کلام ہے، آپ یہ تو مجمل ہے، بحث تو معین کی ہے، اس کو آپ نے کیا مان لیا ہے اس ساری تشریح کے بعد کہ یہ ظنی ہے۔ تو جب یہ ظنی ہے تو اس کی بنیاد پر جو آپ ترجیح قائم کریں گے وہ کیسے قطعی ہو جائے گی؟ بہی مانا کہ نفس الامر میں کوئی اور چیز نہیں۔ اور آپ دیکھیں نفس الامر کا سوال وہ امام غزالی والی بات کی طرف لوٹائیں کہ ظن سے شروع کر کے عام کی
کیسے پتہ لگے گا کہ نفس الامر میں کوئی تخصیصی دلیل نہیں رہ گئی؟ ایسے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ چلے گا. یہی سوال ان سے کہ نفس الامر میں کوئی اور قرآن کا ایسا نظم موجود نہیں ہے جو اس سے بہتر ہو اور وہ آیت کی تشریح کو اس سے بہتر طریقے سے ظاہر کر دے. آپ نے یہ کیا آپ کے پاس اس کی دلیل ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ غیر ناشی، تو مسئلہ یہ کہ یہ تو غیر ناشیان دلیل والا بھی نہیں ہے، تو ان کے گھر کے اندر 2 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو یہ تو ناشیان دلیل بن گیا. صرف یہ کہہ دینے سے کہ یہ قلت تدبر سے ہوتا ہے، یہ غور و فکر نہ کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیونکہ پرابلم یہ ہے، جیسے ہم پہلے ہائی لائٹ کر چکے ہیں، حکم کا فرق تب ہوتا ہے جب میں اس کی نسبت کہاں دیکھیں نا، میں کہوں کہ یہ بھی روا ہے، یہ بھی روا ہے. یعنی اگرچہ میں کہوں کہ میرا قول بہتر ہے آپ کے، اب دیکھیں ہمارے ہاں اصول فقہ میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہے. تو ہمارے ہاں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ہر اختلاف میں یہ نہیں کہا جائے گا، بعض میں کہا جائے گا کہ وہ گنہگار ہے اور بعض میں کہا جائے گا نہیں. پھر گنہگار میں تفصیل ہوتی ہے کہ بعض اختلاف ایسے ہیں کہ اگر کوئی وہ کرے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متکلم کو جھٹلا رہا ہے، کافر ہے. بعض کے بارے میں ہم کہیں گے جھٹلا تو نہیں رہا لیکن بدعتی ہے، وہ بھی گناہ گار ہے. پھر ہم کہتے ہیں ایک وہ دائرہ ہے جہاں سارے مجتہد جو کچھ بات سمجھے ہیں اپنے اجتہاد سے وہ عند اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں. اگرچہ ایک حنفی یہ کہے گا کہ جو یہ کہتا ہے کہ حق صرف ایک ہے، کہے گا میرے نزدیک میرا اجتہاد جو ہے اولا ہے، مجھے 2 ثواب ملیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کیا، اچھا یہ بات وہ کب کہتا ہے؟ جب وہ یہ مانتے ہیں ہمارے اصولیین کہ یہ وہ دائرہ ہے جہاں دلیل اٹسیلف اس ایک مراد کو واضح کرنے کی اس طرح سے وضو نہیں لا رہی جیسے پہلے میں ہے جس میں گناہ کا حکم لا رہے ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ میں نے کس کو گنہگار کہنا ہے اختلاف پر، یہ ایک علمی حکم ہے اور یہ مجھے کہاں سے حاصل ہوگا؟ دلیل سے. دلیل اس کا انڈیکیٹر ہے، میرا فہم نہیں. تو اگر خاتم النبیین میں اختلاف کرنے والے کو میں کہتا ہوں کہ یہ سخت گمراہ ہے، دائرہ اسلام یہ غیر مسلم والی بھی. چلے غامدی صاحب تکفیر کا لفظ چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں، میں وہ صرف اوائڈ کر رہا ہوں ان کی خاطر. یہ کہتے ہیں کم از کم یہ تو کہیں گے نا گمراہ ہے، ضلالت ہے، یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اختلاف اور اس میں اختلاف برابر تو نہیں نا ان کا. اسی طرح یہ کہیں گے کہ یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، سب کہیں گے. لیکن کیا قروء میں اختلاف کرنے والے کے بھی یہ کہیں گے؟ نہیں. اور درجنوں مسائل ہیں، مثال کے پردے کے مسائل میں ان کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہے اپنے استاد سے. تو کیا اپنے استاد صاحب کے اوپر وہی حکم لگائیں گے جو خاتم النبی کہیں گے؟ نہیں. یہ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ فرق کیسے ہو گیا. یہ صرف فہم کا اختلاف نہیں ہے. آپ نفس الامر میں جو دلیل ہے جب تک آپ اس سے ٹرانسفر نہیں لیں گے آپ کی بات بنے گی نہیں. تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے خطابی انداز میں اچھا اب دیکھیں اصل میں اس کے پیچھے نا ہمارے بہت سے جو ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو بھی کیا یہ قرآن کو ضنی کہنا اور دین کو ضنی کہنا، یہ زن کیا یہ پرابلمٹک ہے؟ یعنی یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے نہیں، یہ صرف نا ایک وہ ہوا بنا دیا جاتا ہے نا. جیسے بات یہ قرآن کی آیت جیسے قرآن میں زن کو نا اصل میں تھوڑا منفی پہلو میں آیا نا. اب ذرا وہاں زن وہ اور مراد ہے، یہاں پر زن سے وہ مراد نہیں ہے. گمان غالب دیکھیں جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا امام راضی کے قطعیت کا فائدہ نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ عمل نہیں کرنا بیٹھ کے وہ کہتے ہیں عمل کرنا تو اپنے اجتہاد پر واجب ہو گیا، نہیں کرو گے گنہگار ہو گئے. غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ زن کا انکار، زن کو ماننا ضروری ہے. صرف زن کا انکار کر دینا کہتے ہیں پوری زندگی انسان کی سائنس زن پہ کھڑی ہے. وہ خود یہ فرماتے ہیں اس بات کا. تو دیکھیں قرآن میں میرے خیال ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے سارے رازوں سے پردہ فاش کرے گی اور ہر چیز ہمارے لیے اس درجے میں واضح کر دے گی کہ ہمارے لیے کوئی ادروائز کوئی اوپینین رکھنا محال ہو جائے. یہ تو قرآن کا مقصد ہی نہیں ہے. بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا مکلف بنانا چاہتے تھے، پابندی کرنا ہے، وہ اس نے میرے لیے ظاہر کر دی ہے. تو جو چیز جس درجے میں واضح کی گئی ہے قرآن میں اسی درجے میں مجھ پر اس پر اعتقاد رکھنا ہے. یہ اس کی قطعیت کا مطلب ہے. قرآن قطعی ہے ان معنوں میں کہ وہ اپنے تمام احکامات کے ساتھ جس درجے میں بندوں کے لیے مکلف کرنا تھا ان کو وہ بیان کر دیا. تو قرآن اس میں بالکل ظاہر ہے، بالکل باہر ہے، بالکل مبین ہے، بالکل قطعی ہے. لیکن قطعی ڈز ناٹ مین کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اصول فقہ کے محکم والے معنی میں قطعی ہے. اب دیکھیں اس سے تو انسانوں کی تکلیف کتنی بڑھ جاتی. یعنی ذرا سا اختلاف کرو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ کون سی مطلب میں کہوں بڑی ایکسائٹنگ بات ہے کہ قرآن ایسے نازل ہوا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو عربی نہیں آتی تھی. یہ بچکانہ قسم کی باتیں، ان میں کوئی نہیں، اشارے کو یہ مقصود ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں قاضی باقلانی وغیرہ یہ پرانی چونکہ بحثیں ہیں، انہوں نے اس سوال کو نا اس کے انڈر لائن جو چیز ہے اس کو ایڈریس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی شارع کو علم اور عمل دونوں کا وجوب لازم ہوتا ہے. کبھی وہ چاہتا ہے کہ بندہ اعتقاد بھی رکھے قطعی طور پر کہ ایک واجب حکم آ گیا ہے، ایک مجمل حکم آ گیا ہے،
اور اس کی جو تفصیل ہوتی ہے وہ بھی اشارے جو ہے نا پوری اس کے ساتھ کرتا ہے، یعنی تواتر کے ساتھ ہمارے تک پہنچا دیتا ہے. صحیح ہے. کبھی یہ دونوں مطلوب ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز روزے کی کیفیات میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ شارع کو ایک مجمل حکم کا اعتقاد رکھنا تو قطعی طور پر مقصود ہوتا ہے کہ بندہ رکھے، لیکن جو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں شارع ڈیلیبریٹلی اس میں احتمال رکھتا ہے تاکہ بندوں کے پاس اختیار رہے، مطلب سپیس پیدا ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کبھی عام کا مخصص جو ہے وہ ایک یا دو لوگوں کو، یا مجمل کی تفسیر جو ہے وہ ایک یا دو لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ لوگوں کے پاس عمل تو واجب ہو جائے، قطعی عقیدہ جس سے تکفیر ہو جاتی ہے انکار کرنے سے وہ والی کیفیت پیدا نہ ہو. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہے نا کہ خبر واحد کے تو اہتمام ہی نہیں کیا، پتہ نہیں اگر خبر واحد میں کوئی دین کا حکم آ گیا تو اس سے پتہ نہیں ہمیں دین بات پہنچی نہیں پہنچی. اب دیکھیں ہمارے لوگوں نے اس کا حل کیا ہوا ہے، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی چیز پہنچی نہیں ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں تکلیف ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا دنیا میں ہر لوگوں تک سارا دین پہنچ گیا ہے. صحابہ کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول ایک شخص کو مقرر کر دیتے تھے کہ جاؤ جا کے ان کو دین سکھاؤ، اور پیچھے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. تو کیا جب آیت نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول ایک قافلہ بھیج دیتے تھے صحابہ کا جا کے ان کو تواتر کے ساتھ سکھا کر آ جاؤ آیت؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. بلکہ کئی لوگ آپ دیکھیں موت تو ہر روز ہی واقع، کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں. یہاں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں ایک بندہ آج فوت ہو گیا، کل بھی ایک فوت ہو گیا. پھر ان میں سے ایک بندہ، کئی دفعہ روایت میں یہ چیزیں ملتی ہیں، وہ آتے تھے دوسرے دور دراز سے، ان کو پتہ لگتا تھا اچھا یہ نیا حکم آ گیا، وہ تو پرانا ہے ہی نہیں، تو اب کیسے حل کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس تک جو پہنچا تھا وہ اس کا مکلف ہے، باقی نہیں ہے. تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ رحمت ہے، یعنی اگر دین کی ہر چیز قطعی درجے پر پہنچائی جاتی تو پھر یہ تحقیق کرتے رہنا بیٹھ کے ہر مسئلے میں، کیونکہ ہر بندہ محقق ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے. تو وہ چیزیں جس سے ابدی عقاب کا خطرہ ہے وہ محدود رکھی گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے تفصیلات کو ظن کے درجے میں رکھا ہے کہ انسان سے اگر بھول چوک ہو بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، بس عمل واجب ہے، کیونکہ گمان غالب عمل کو واجب کرنے والا. تو میرا خیال ہے یہ بالکل ایک سمپلیفائڈ اور لاجیکل بات ہے جس کو ہمارے لوگوں نے بیان کیا ہے. اور یعنی حتیٰ کہ غامدی صاحب نے جو اپنی میزان میں اپنی تفسیر میں جو دین کی تفصیلات بیان کی ہیں، ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ان تفصیلات سے بھی غامدی صاحب کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ انہوں نے دین کو بہت ہی مختصر کیا. اچھا چلیں، میں قطع نظر یہ صحیح غلط ہے، اس جو انہوں نے مختصر کیا اس کو بھی کئی لوگ نہیں جانتے. کیا غامدی صاحب کے بارے میں کہیں گے کہ وہ نہیں جانتے، وہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ اب دیکھیں نا قطعیات کا کیا حکم ہوتا ہے کہ اگر میں اس کا علم واجب ہے، آپ سمجھیں اس کا علم واجب ہے، ایسے ہی کہ اگر میں اس کے بارے میں اعتقاد نہیں رکھ رہا وہ تو میں تو کافر ہو جاؤں گا. بالکل ضرور. ہمارے مطلب کوئی شخص کیا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم کہیں گے تو کافر ہے، چھوڑیں گے ہی نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ دائرہ جس سے یہ حکم لاگو ہوتا ہے وہ چھوٹا رکھا ہے اشارے نے. تو اسی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ضنی، سب مانتے ہیں اس کو، وہ بھی ضنی درجے کی چیزیں ہیں، چاہے ان کو انہوں نے اپنے بیان کیا ہو، بیان شریعت کے تحت کئی چیزیں بیان کی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں نہیں کہ اس پہ ہم بھی تکفیر کر رہے ہوں. اچھا آپ چھوڑیں یہ بیان شریعت والا نقطہ اس لیے اہم ہے، ایک اور نقطہ نظر سے اہم ہے کہ مکتب فرائی کے یہاں نا اور غامدی صاحب کے ہاں ایک کنفیوژن بظاہر لگتا ہے موجود ہے، اور وہ ہے دلالت اور ثبوت کی جو بحث کی جہت ہے نا، اس کو خلط ملط کیا ہوا ہے. یعنی کسی چیز کا ثبوتاً قطعی ہونا ڈز ناٹ آٹومیٹیکلی امپلائی کہ وہ دلالت میں بھی قطعی. یعنی قرآن کے الفاظ، معین الفاظ اگر آ گئے ہیں میرے پاس تواتر کے ساتھ، اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کے ثابت ہونے والا ہر حکم بھی قطعی ہے. یعنی قروء کی جیسے مثال ہے. اور چھوڑیں غامدی صاحب کے ہاں ایک نظریہ ہے اتمام حجت کا. اب یہ ایک سمجھتے ہیں کہ جی میں نے قرآن مجید سے اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے کر لیا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظریہ تواتر سے پہنچا ہے؟ یہ نظریہ تواتر سے نہیں پہنچا، یہ تو ان کا اجتہاد ہے. تو کہنا میں یہ جا رہا ہوں کہ وہ تواتر سے بھی نہیں پہنچا اور وہ قطعیت سے ماخوذ بھی نہیں ہے، ماخوذ بھی نہیں ہے، دونوں. یعنی دلالت قطعیت کو تو میں اس وقت ایک طرف رکھ رہا ہوں نا. بالکل میں کہہ رہا ہوں جس کو تواتر قطعی کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے. نہیں. ہاں جیسے صلاۃ قطعی طور پہ پہنچ گئی ہے، صلاۃ کا مفہوم، جیسے خود سجود الصحف کو یہ مانتے ہیں کہ یہ اصل ہے سجدہ صحف. اب کوئی بندہ سجدہ صحف کو نہ انکار کرے تو کیا کہیں گے؟ کون گمراہ ہو گئے مثال کے طور پہ. تو غامدی صاحب جس کو اصل شریعت کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اپنا اصل دین، وہ بہت سارے ذنیات کا نام ہے جس میں کوئی اختلاف کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب اگر میں لائٹر موڈ میں کہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے تو غامدی صاحب کے اصل دین پہ عمل کر لے، اور یہ خود کہتے ہیں نا اجتہاد کرنا جائز ہے، تو دوسرے کے اصل دین پہ کر لے. تو اگر یہ ان کے اصل دین میں جائز ہے تو مجھے بتائیں خبر واحد سے کوئی دین کا حکم لینے میں کیا مسئلہ ہوگا؟ وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، یہ مجتہد کا اجتہاد ہے. تو میرا خیال ہے یہ پہلو ہیں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے. ناظرین یہاں ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غامدی صاحب کے نظریے کے اندر ہم نے دیکھ لیے لغت کے اعتبار سے، ہماری علمی روایت کے اعتبار سے، خود ان کی جزیات کے اعتبار سے
لسانیاتی اعتبار سے تکلفات جو بہت سارے یہ کرتے ہیں، سب اعتبارات سے مسائل ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری یارڈ اسٹک یہ رہ جاتی ہے کہ خود قرآن کے استعمال میں لفظ بیان کو جس طرح قرآن نے استعمال کیا ہے، کیا غامدی صاحب کا نظریہ بیان اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے؟ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ والسلام علیکم۔